السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، الجامع الوظائف چینل میں آپ لوگوں کا ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ محترم سامعین، اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے بانجھ پن والی عورتوں کے لیے وظیفہ دیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان لوگوں کو وظیفہ دیں گے جن کے ہاں صرف بیٹیاں ہوتی ہیں اور لڑکے پیدا نہیں ہوتے۔ الحمدللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو 3 ایسی وظیفے دیں گے جو بارہا مجرب اور آزمائی ہوئی ہیں اور قرآن کی آیتوں سے بالکل ثابت شدہ ہے۔ اگر آپ لوگ اس کو یقین کے ساتھ کریں گے یہ وظیفے تو الحمدللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے بالکل امید ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بیٹا بھی نصیب فرمائے گا، لیکن یقین کامل ہونا ضروری ہے۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ ہے آپ لوگوں کو نظر آتا ہوگا، اگر آپ لوگ اس پر نظر نہیں آتا ہے یہ آپ لوگوں کو تو آپ فکر نہ کریں، میں ڈسکرپشن میں بھی آپ لوگوں کو یہ دے دوں گا۔ یہ وظیفہ آپ لوگوں کو کیسے کرنا چاہیے؟ جن خواتین کے ہاں بالکل لڑکا پیدا نہیں ہوتا ہو تو یہ تعویذ ان کے لیے ہے۔ آپ لوگوں کو ایسا کرنا چاہیے کہ یہ حمل کے پہلے 3 مہینوں میں، ایون آپ لوگ یہ بھی بات ذہن نشین کر لے کہ حمل کے لیے جتنی بھی تعویذ اور وظیفے ہے تو آپ لوگوں کو حمل کے پہلے 3 مہینوں میں وہ کرنا چاہیے۔ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا، بعد میں بھی کر سکتے ہیں لیکن پہلے 3 مہینوں میں اس کا اثر بہت زیادہ ہے۔ پہلا یہ آپ لوگ اس کو دیکھ لیں، اللہم ان کنت خلقت خلقا فی بطنی، یہاں پر جو بریکٹ میں نے حامل اور اس کی ماں کا نام لکھا ہے، یہاں پر جس عورت کے لیے آپ لوگ یہ تعویذ لکھ رہے ہو یا جس کو دینا ہو تو وہاں پر اس عورت کا نام اور اس کی ماں کا نام لکھ دینا ہے۔ مثال کے طور پر مریم، فاطمہ یا زینب وغیرہ جو بھی نام آپ لوگوں کا ہو، ہاں حامل اس کی ماں کا نام، فکونہ ذکرا ان کان انثی بحرمت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسیدنا یحیی وعیسی ومریم صلوات اللہ وسلامہ علیہم وانی اسمیہ محمدا او احمد صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ آپ لوگوں کو حمل کے پہلے 3 مہینوں میں لکھ دینا چاہیے اور تعویذ کی طریقے سے وہ پھر گاڑنا چاہیے اور پھر حاملہ خاتون کی ناپ پر اس کو باندھنا چاہیے، حاملہ خاتون کے ناپ پر۔ میں آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں بھی یہ وظیفہ دوں گا، آپ فکر نہ کریں بالکل۔ تو یہ اور اس میں ایک بات اور ذہن نشین کر لیں، جیسے کہ یہ تعویذ آپ کر لیں اور حاملہ خاتون کے پیٹ پر وہ آپ باندھ دیں تو اس ماں باپ کو یہ نظر بھی ماننی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب بھی بیٹا دیں گے تو ہم اس کا نام محمد یا احمد رکھ لیں گے۔ یہ آپ لوگ نیت کر لیں، لازم کر لیں اپنے اوپر، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائیں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بیٹا بھی نصیب فرمائیں گے۔ لیکن یہ اس تعویذ کے ساتھ یہ نیت کرنا بھی ضروری ہے کہ جو بیٹا جب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے تو ہم اس کا نام محمد یا احمد رکھیں گے، اور اس تعویذ میں بھی اس کی وضاحت ہوئی ہے۔ دوسرا نمبر پر جو تعویذ ہے، جن خواتین کے ہاں لڑکا پیدا نہ ہو تو اس کو ایسا کرنا چاہیے کہ سورہ آل عمران کی بالکل آخری آیت میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں۔ سورہ آل عمران یہ 4 پارے میں ختم ہوتا ہے۔ سورہ آل عمران کی بالکل آخری آیت، یہ آیت، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یہ ایک کتاب میں نے دیکھا، اس میں لکھا ہے کہ سرگودا میں ایک بہت بڑا عالم دین اور بزرگ تھا، ہم اس کے پاس گئے تو وہ لوگوں کو وظیفے دیتا تھا۔ تو یہ وظیفہ اس کتاب والے نے لکھا ہے کہ ہمیں اس نے دے دیا اور ہم نے بارہا اس کو آزمودہ کیا ہے، بارہا لوگوں کو دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹے عطا فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو لڑکے عطا فرمائے ہیں۔ یعنی لڑکیاں تو اللہ تعالیٰ ویسے ان کو دیتے ہیں، لیکن جن کے ہاں لڑکے پیدا نہیں ہوتے اس کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ تو آپ ایسا کریں نا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، یہ آیت بھی لکھ کر کسی جاننے والے سے تعویذ کے طریقے سے اس کو باندھ دے اور حاملہ خاتون کے ناپ پر اس کو بھی باندھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ بھی نظر ماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹا جب بھی عطا فرمائے تو ہم اس کا نام محمد یا احمد رکھ لیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے اور بیٹا نصیب فرمائیں گے۔ تیسرا وظیفہ ہم آپ لوگوں کو دیں گے، تیسرا وظیفہ آپ لوگوں کو 2 جگہ سے آیت لینا ہے۔ پہلا یہ کہ آپ کو سورۃ رعد وہ نکالنا چاہیے۔ سورۃ رعد وہ 13واں پارہ ہے، میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں 13واں پارہ سورۃ رعد۔ یہ دیکھیے، یہ سورۃ ہود ختم ہوتا ہے، یہاں پر سورۃ رعد شروع ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، یہ جگہ آپ لوگوں کو نکالنا چاہیے۔ سورۃ رعد میں پہلا رکوع ختم ہوتا ہے، دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، یعنی 7 آیات ختم ہوتا ہے اور 8 آیات شروع ہوتا ہے یہاں سے۔ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغیب والشہادة الکبیر المتعال۔ یہ 2 آیت آپ نوٹ کر لیں، یہ 2 آیت آپ کو لکھنے چاہیے، اور پھر آپ سورۃ مریم میں جا کے، سورۃ مریم وہ 16واں پارہ ہے، یہ جگہ، یہ سورۃ مریم، یہاں پر آپ لوگ یہ آیت نوٹ کر لیں، یا زکریا
इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया लम नजअल लहु मिन क़ब्ल समिय्या। दो वो आयत सूरत राअद वाली, और ये एक आयत ये सूरत मरियम में 7वां आयत है। ये 3 आयत आप लोगों को एक कागज़ पर लिख देना चाहिए और इससे तावीज़ बनाना चाहिए, और फिर ये तावीज़ हामिला खातून के गले में डालना चाहिए। और ये आप लोग बहुत ज़हन नशीन कर ले कि ये जितनी भी तावीज़ और वजीफ़े मैंने आप लोगों को दिए हैं वो हमल के पहले 3 महीनों में करना चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और इंशाअल्लाह जो भी आप लोगों के जानने पहचानने वाले हैं उनको ये मसला होता है तो आप उन लोगों को ये तावीज़ और ये वजीफ़ा दे दें। इंशाअल्लाह 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 अल्लाह ताला उनको लड़की नसीब फरमाएंगे, अल्लाह ताला उनको साहिब औलाद बना देंगे और उनको नरीना औलाद से नवाजेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और हमें भी दुआ में याद रखना। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा व अहसनल जज़ा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर।